اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس پر گفت و شنید کرنے سے قبل تمام حضرات محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہمیں پڑھنے کی توفیق بخشی اور ساتھ ساتھ میں 17 رمضان المبارک کی وہ عظیم ساعتیں جن میں جنگ بدر واقع ہوئی اور مذہب اسلام پر پہلی جو فتح نصیب ہوئی. تو حضرات، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. تو حضرات، ہمیں سمجھنا اس چیز کو ہے کہ روزہ ہے کیا، آخر ہم پر روزہ فرض کیوں کیا گیا. تو یہ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے، بار بار آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. پہلے بھی کئی بار آپ نے اس آیت مبارکہ کے تحت گفتگو سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر تقوی و طہارت کے پابند ہیں اور کس قدر متقی و پرہیزگار بن گئے ہیں. اگر ہم حقیقت میں متقی و پرہیزگار ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ہم ماسک لگا کر بھی رب کے گھر میں ہوتے. اگر ہم حقیقت میں متقی بنے ہوتے، حقیقت میں تقوی کے اصول و ضوابط پر ہم چلے ہوتے اور تقوی کو اپنائے ہوتے تو آج ہم پر یہ پابندیاں عائد نہ ہوتی. اگر ہم نے تقوی کو اپنایا ہوتا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئے ہوتے کہ بغیر کسی پابندی کے ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. یہ ہمارے اعمال کی کمی ہے اور ہم نے تقریریں بھی سنی، بات و نصیحت سنے اور سنتے آئے 1.5-2 سال سے کہ ہمارے اعمال کی کمی ہے، لیکن جیسے ہی چھوٹ ملی پھر وہی کام شروع کر دیا. ہمیں یہ تقریریں تو بتائی گئی تھی کہ ہمارے اعمال کی کمی ہے، ہمارے اعمال کی کمی کی وجہ سے یہ وبا ہم پر آئی، ایسے امراض ہم پر مسلط کیے گئے اور ایسی چیزیں جو نہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم پر مسلط ہوئی. ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ ہمارے اعمال کی کمی ہے. لیکن جب رب کی طرف سے کچھ چھوٹ ملی تو تب ہم نے وہ دغا بازی جس سے ہم کچھ دیر کے لیے باز آئے تھے اس دغا بازی کو بھی شروع کر دیا. تب ہم نے وہ جوا بازی بھی شروع کر دی، تب ہم نے وہ شراب نوشی بھی شروع کر دی. وہ عیاشیاں اور مکاریاں جن سے ہم باز آئے تھے، رب کی طرف سے کچھ چھوٹ ملی تھی، اس چھوٹ میں ہم نے وہ بھی شروع کر دی. اگر ہم اس نہج پر نہ پہنچتے، اگر ہم اس مقام پر نہ چلے جاتے تو آج رب کی طرف سے یہ پابندیاں نہ ہوتی، رب کی طرف سے یہ پابندیاں نہ ہوتی کہ اس کے گھر میں بھی بیٹھ کے منہ چھپائے رہتے ہیں. تو حضرات، آج اسلام کی وہ عظیم جنگ جسے جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ عظیم جنگ بھی آج کے دن میں واقع ہوئی. جنگ بدر پہ بھی کچھ روشنی میں آپ کے سامنے ڈالوں تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ آج کے دن میں وہ کیا عظیم کارنامہ پیش آیا تھا اور کیا عظیم کارنامہ اسلامی ان جنگجوؤں نے پیش کیا تھا، جس عظیم کارنامے کے سبب آج تک یہ مذہب اسلام سربلند ہے اور مذہب اسلام کا پرچم ہر سو لہرا رہا ہے. آخر اس میں کس چیز کا ہاتھ ہے؟ تو مذہب اسلام کی جو پہلی فتح مذہب اسلام کو نصیب ہوئی تھی وہ جنگ بدر کی صورت میں، جہاں 313 کا لشکر تھا اور
سامنے 3 گنا کفار و مشرکین تھے. 313 کا لشکر صرف اس حالت میں تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب نہیں تھے. اگر جس کھجور کی گٹلی کو چوس کر صبح میں سحری کرتے تھے, اسی کھجور کو چوس کر افطار کیا کرتے تھے. ایسے 313 کا لشکر جب پیش کیا گیا, 313 آدمی تھے, لیکن ان کے پاس لڑنے کے لیے صرف 8 تلواریں تھیں. صرف روایتوں میں آتا ہے کہ 2 گھوڑے تھے, اور بعض روایتوں میں صرف 1 گھوڑا بتایا گیا, اور 70 اونٹ تھے. ایسے سامان حرب کے ساتھ 313 کا لشکر میدان بدر میں جا کر اسلام کا وہ عظیم کارنامہ انجام دینے کے لیے جب کفار و مشرکین کے سامنے جاتا ہے, ادھر کفار کا لشکر جب محاسبہ کرنے کے بعد, معائنہ کرنے کے بعد اس اسلامی لشکر کا جا کے ابو جہل کو اور اپنے کفار و مشرکین کے جو بڑے سردار تھے ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہمارے سرداروں, اسلامی لشکر آیا ہے, 300 کا لشکر ہے یا 300 سے کچھ کم کا لشکر ہے, لیکن ان کے پاس ان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ صرف 3 اونٹوں کے لائق ہیں, وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے. تو ابو جہل کہتے ہیں, ابو جہل اس وقت یہ کہتا ہے کہ تم میرے قافلے والوں, میرے سپاہیوں, تم نے ان کے لشکر کو جب دیکھ لیا ہے, جب ان کا محاسبہ کر لیا, ان کا معائنہ کر لیا, تو اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسلامی جنگجوؤں کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہیں سر بلند ہونے کی ضرورت ہے, اور تمہیں اپنی بلندی اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وہ 300 کا لشکر ہمارے سامنے آیا جو ہزاروں کی تعداد میں ہے, ہمارے سامنے 300 کا لشکر کچھ کام کا نہیں ہے. ہم انہیں صبح ہی رسیوں سے باندھ کے میدان کعبہ میں باندھ دیں گے اور پیش کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے, یہ مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے. آج ان کا ہم نے یہ حال کر دیا, اور ان کے حال کو دیکھ کر آنے والی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی. تو حضرات محترم, ایسے عالم میں جب اسلامی جنگجوؤں کو دیکھنے کے بعد جب ابو جہل کا لشکر ان کے سامنے یہ پیش کر رہا تھا واقعہ کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں, اس حالت میں ہے, وہ نڈھال نظر آ رہے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں, ان کے پاس جنگ کے آلات نہیں ہیں, جنگ کے ہتھیار نہیں ہیں, پیش کر رہے تھے یہ واقعات. ابو جہل نے ان کی بہادری کو اور بڑھایا, لیکن سنو, انہی میں سے ایک کافر اٹھتا ہے جس نے محاسبہ کیا ہوا تھا, جس نے معائنہ کیا ہوا تھا. وہ اٹھنے کے بعد کہتا ہے, اے ابو جہل, اے ہمارے سردار سن لے, وہ تو ہیں کمزور, ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس ایسی طاقتیں ہیں, میں نے دیکھا ہے قسم خدا کی, ان کے پیٹ ان کے کمر سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ جس طرح زخمی سانپ ڈسنے کی غرض سے آ جاتا ہے اس طرح سے بے چین ہیں, بےتاب ہیں کہ کب ہمارے سامنے ہمارا دشمن آئے گا اور ہم اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے, اس کا مقابلہ کریں گے, اس کے مقابلے کے لیے ہم میدان میں حاضر ہو جائیں گے. تو حضرات محترم, جو 313 کا لشکر اور وہ فتح آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ فتح اسلام کو نصیب ہوئی. جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلاموں کو, اپنے چاہنے والوں کو جنگ کے طریقے بتانا شروع کیے, میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ ہم کس طرح سے صف بندی کریں گے, کس طرح سے میدان جنگ میں جائیں گے. تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے, حضرت عمر آگے بڑھ جاتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت, آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے صف بندی کریں گے, ادھر ہزاروں کا لشکر ہے اور ہم 313 ہیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت یہ بھی سن لو کہ وہ 313 کے مقابلے میں آ رہے ہیں, ان میں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے, کوئی ہمارا باپ دادا میں سے ہے, کوئی ہمارے رشتہ دار اعزاء اقارب میں سے ہے. تو ایسا کرو, جو عمر کے رشتہ دار ہیں انہیں عمر کے حوالے کر دو, جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں انہیں ابو بکر کے حوالے کر دو, جو علی المرتضیٰ شیر خدا کے رشتہ دار ہیں انہیں ان کے حوالے کر دو, اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے سامنے مقابلہ کریں گے اور ان کی گردنیں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے. یہ جذبہ تھا صحابہ کا, اس طریقے سے اسلام کے پرچم نے بلندی حاصل کی. تو حضرات, یہ رمضان شریف کا تیسرا جمعہ, اس کے بعد جمعۃ الوداع آئے گا. یہ تیسرا جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی رب نے
ہمیں اگر اپنے گھر پہ جمع کیا ہے